یہ کالے پانی میں مر گئے، باقی آرام سے ساتھ مل گئے، عہدے قبول کر لیے۔ اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفس زکیہ، ابراہیم نفس رضیہ، امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو، اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو۔ بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا، وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا، ان کا مشہد وہاں ہے نفس زکیہ کا، مدینہ سے باہر جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو۔ مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا؟ ان سے زیادہ کوئی دونوں اماموں سے جانتا تھا، اسی لیے علی میاں سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ابو احمد اور شافعی تو پیدا ہی بعد میں وہ جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا، اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے ہیں؟ جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے؟ وہ امام حسین کے ساتھ کہ کلمہ گو نہیں دیکھنا، بگڑا ہوا تختہ الٹ، مگر بیچارے کچل دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔ آگے پڑھوں گا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220 صفحہ۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، ڈرنے گھبرانے کی بات محنت نہیں چھوڑ دی تھی۔ جیسے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا، میں نے پیر رومی سے پوچھا، وہ سوال جب اپنے ذہن میں ہے نا، رومی سے مثنوی سے جواب لے دیتے کہ یہ مسئلہ جبر و قدر کیا؟ انہوں نے کہا اقبال پر کبے کو بھی ملے ہیں، پر باز کو بھی ملے ہیں۔ کوا ان سے اڑ کر مردار کی طرف گیا، باز ان سے اڑ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ۔ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے کہ چھلانگ لگاؤ، آگ میں مرنا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا نا کچھ نہیں بنے گا۔ ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا تھا، ان کو کووں کی طرح سست کر دیا۔ مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا، واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہیں، جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے میں لینا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو؟ بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو کس طرح، اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ معنی لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دی۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو اگر کوئی برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے، بالکل جھوٹ بول رہے۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بھائی تم اللہ سے ٹکر رہتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تکبیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ؟ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا ہے من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا ذخیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین میں ایک خامخواہ پودا لگا دیا گیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا، اور پہلی خانقاہ جو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان نے قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی، خانقاہوں میں گھس جا، فقیرہ چوں بمسجد صف کشیدہ، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی عزیز کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا گیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا۔ فقیرہ چوں بمسجد صف کشیدہ، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ حاضری، نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کے، وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے۔ ونے چوں دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خزیدن، جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے۔ حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری، فرماتے ہیں لعنت بھیجے اس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو، اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی۔ غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا، ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے، جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو، اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا۔ جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی، تو ہمارا تصوف کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں؟ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرنا، یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں۔ اور دین تو کہتا ہے جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا۔ دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوزا جو امام ابن حزم کو سوزا، کہ اسلام کیا، اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں، یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 229 ہوا کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے، نسخہ سن لو،
صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھرو، اس سے جانیں دے دو گے شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟